نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا عنوان جڑا ہے وہ معرفت الہی ہے۔ قرآن حکیم دے اللہ رب العزت نے سورہ زاریات دے 56ویں آیت پاک جو فرمایا، اور میں نہیں پیدا کیتا جنہ اور انساناں نو مگر اپنی عبادت واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نے اس آیت پاک دے اندر الا لیعبدون دا معنی ہے ای لیعرفون، یعنی اپنی پہچان واسطے، کہ اللہ سونے نے جنہ انسانوں نو اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا، کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنے رب نو نہیں پہچاندا وہ کدے بھی تلاش مولا چ نہیں لگدا، عشق مولا دا کمال نو نہیں پہنچدا، اور عمل قرآن و سنت دا صحیح نہیں ہوندا، اور قلبی ذکر دی دوام، قلبی ذکر حضور دی دا کمال حاصل نہیں ہوندا، اور نہ یہ دا اندر نورانی ہوندا، نہ دل دا آئینہ یہ دا صاف ہوندا، پاک ہوندا، نہ یہ دی روح جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ جا سکتی ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بدت نہ حضوری خدا جل شان اور پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے، جو انسان دی زندگی دا مقصد ہے، جدے پیدا کرن دا مقصد ہے۔ تائی رب سونے قرآن حکیم فرمایا کہ جلے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، تے اللہ سونے پہچاننا فرض ہے ہر مسلمان تے۔ تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے رہے، حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر حدیث پاک لکھ دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانیا تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانیا، کہ اپنے نفس نو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس نو نہیں پہچاندا وہ کدے بھی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ پر جب تک انسان ماسو اللہ نہیں پہچاندا انہوں چھڑ نہیں سکتا، دنیا نہیں پہچاندا انہوں چھڑ نہیں سکتا، یہ قید چو آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو نفس دی پہچان یہ ہے کہ نفس امارہ جڑا انسان دے اندر ہے یہ بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے انسان دے اندر، یہ ہر خواہش شیطان دا دروازہ ہے، نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، اور ایک خواہشات نفسانی ہی انسان نو تباہ و برباد کر دی ہے۔ نفسی اللہ جل شانہ اور بندے درمیان سب تو بڑا پہلا حجاب ہے، پہلے چو نکلنا ضروری ہے، فنائے نفس دی نعمت حاصل کرنا ضروری ہے، نفس نو مطمئنہ بنانا ضروری ہے۔ جب تک انسان انہوں مطمئنہ نہیں کرتا کدے بھی یہ اللہ رب العزت نو پہچان نہیں سکتا جویں پہچاننا دا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت دی پہچان دو طرح دی ہے، ایک علمی استدلالی پہچان ہے جڑی قرآن و سنت دے ذریعے نصیب ہوندی ہے، اور دوسری کشفی مشاہداتی پہچان ہے۔ جتنے بھی ریاضت و مجاہدات کیتے جاندے رہے وہ صرف اسے واسطے کیتے جاندے رہے تاکہ کشفی استدلالی معرفت جیڑی ہے وہ کشفی مشاہداتی معرفت ہو جائے۔
تو کشف المحجوب دے اندر ہی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے رہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ معرفت الہی اس گل دا نام ہے کہ انسان سکون و حرکت کہ معرفت اس گل دا نام ہے کہ انسانی سکون و حرکت اللہ دی طرفوں ہے۔ اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے رہے کہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ عارف وہ ہے، عارف یعنی اللہ سونے پہچاننے والا کہ جدا کلام مختصر ہوئے اور حیرت دوامی۔ اسے کشف المحجوب جی لکھیا داتا حضور لکھ دے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حقیقی معرفت جیڑی ہے معرفت مولا تو معذوری دا نام آیا۔ سبحان اللہ۔ اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے رہے کہ جب تک دل دے وچ غیر دی جگہ آیا معرفت صحیح نہیں ہوندی، تے عارف جب تک غیر تو کنارہ کش ہو کے کنارہ کش نہ ہوئے عارف نہیں ہو سکتا۔ ایسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے رہے کہ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ جدوں مینوں معرفت نصیب ہوئی تے حق اور باطل دا گزر میرے دل دے وچ ختم ہو گیا۔ ایسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے رہے کہ اگر دل دے وچ کسے غیر اللہ دا گزر ہوئے اور عارف ہوئی طرف مائل ہوئے تو اے بطلان معرفت ہے۔ ایسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے کہ دلیل معرفت دا مقام جڑا دل ہے، اور اسی طرح حفظ و ہوا دی منزل دل ہے۔ اہل معرفت جڑے ہوا و حفظ تو پاک ہوندے رہے وہ دل دی طرف رجوع نہیں کرتے بجز حق مولا دے کسے چیز کو بھی راحت حاصل نہیں کرتے، اور انہوں کا رجوع ہمیشہ دل دی طرف نہیں بلکہ اللہ سونے طرف ہوتا ہے، اور یہی شان دلیل معرفت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے جنہیں اللہ سونے میں پہچانیا وہ ہر چیز تو منقطع ہو گیا بلکہ گونگا اور مفلوج ہو گیا۔ اور اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ اللہ سونے اسی تیرے اوصاف شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اسے کشف المحجوب جو لکھیا حضرت داتا سب تحریر فرما دے نے کہ ایمان و معرفت عشق تے مناظر ہے، اور عشق دا تقاضا طاعت ہے۔ اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ معرفت حاصل ہوئے تے چاہیے کہ دل دے وچ شوق جا گزیں ہوئے اور اوامر دی تکریم اور زیادہ ہو جاوے۔ ایسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے نے کہ انسان جڑا بغیر اللہ تعالیٰ دی رہنمائی دے عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسے کشف المحجوب لکھ دیا داتا حضور کہ اے چیز بالاتفاق تسلیم کیتی جاندی ہے کہ معرفت مولا کم یا زیادہ ہونے تو آزاد ہے۔ پھر اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ اہل معرفت دے رگو پہ
اللہ تعالیٰ دے اسرار دے مظہر ہوندے نے. انہاں دل جڑے ہے نگاہ مولا دا مقام ہوندے نے تے دلاں دے دروازے کھلے ہوندے نے. عقل و ہوا انہاں دی درگاہ دے وچ سرنگو ہوندی ہے. حکیم ابن سینا اپنی کتاب الاشارات دے اندر لکھدے نے کہ جڑا شخص دنیا اور دی لذتاں تو منہ موڑ لے انہوں زاہد کہندے نے. جڑا شخص ہر لمحہ عبادت مولا دے وچ مصروف رہے انہوں عابد کہندے نے. اور جڑا شخص ہمیشہ اپنے فکر نو قدس جبروت دی طرف متوجہ رکھدا ہے اور ہر لحظہ اپنے باطن دے وچ نور حق دی تابانی دا آرزو مند ہوندا ہے انہوں عارف کہندے نے. تے داتا حضور یہ اقوال بہت خوبصورت آب زر نہ لکھن والے نے تے جی دے وچ مجھ دا مختصر خلاصہ ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس نہیں پہچاندا کدے بھی رب سونے نہیں پہچان سکدا. تے معرفت الہی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سونے طرفوں انسان سمجھے کہ اور ہر لمحہ حیرت در حیرت حیرت در حیرت چ مبتلا رہے کیونکہ باطن دے اندر جو کچھ دیکھدا ہے انسانی عقل حیرت چ مبتلا ہوندی چلے جاندی ہے. حقیقی معرفت یہ ہے کہ انسان معرفت و معذوری کا اظہار کرے یعنی کما حقو ہو اللہ سونے دی معرفت کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. میرا مولا جنہ چاہے اپنا عرفان عطا فرماؤندا ہے. تو جب تک دل ماسوا اللہ تو پاک نہیں ہوندا تو انسان دی معرفت صحیح نہیں ہو سکتی. تو معرفت الہی دا مقام دل ہے. اسی طرح حفظ و لالچ جڑی ہے یہ بھی دل وچ قیام کر دی ہے. تو جب تک انسان دا دل جڑا خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق تو پاک نہیں ہوندا یہ انسان دا دل ماسوا اللہ تو کلی بے رغبت بے تیان نہیں ہوندا تو معرفت الہی دا نور دے اندر نہیں سموندا اور دل ذات مولا چ ڈب نہیں سکدا. تو جنہیں بھی رب سونے پہچان لیا جنہیں پہچانن دا حق ہے تو پھر وہ ماسوا اللہ تو کلی ہمیشہ بے تیان بے رغبت بے تعلق ہو جاتا ہے قلبن. اور ادھا دا ہوندا ہے کہ دوبارہ کوشش بھی کرے تو ماسوا اللہ دا خیال و دل چ نہیں ہوندا فلاں نیستی دا کمال حاصل ہوندا ہے بلکہ انا بوڑا گنگا ہو جاتا ہے. صرف اور صرف ظاہر و باطن ہر لہر دی اللہ پاک دی پاک ذات دے وچ ڈب جاندی ہے فنا فی اللہ اور بقا باللہ دا کمال حاصل کردا ہے. تے اللہ پاک دی صفات الہی انیاں لا محدود ہے کو اللہ سونا ہی بہتر جاندا ہے. باقی اللہ سونے نے جنیاں صفتاں قرآن کریم دسیاں ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیاں اسی انہی جاننے ہیں خود تمام صفات دا احاطہ کرنا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا اقرار کیتا کہ اللہ سنے تیریاں تمام صفتاں اسی نہیں جان سکتے. تو جب تک انسان رب سونے نہیں اپنے نفس نہیں پہچانتا رب سونے نہیں پہچان سکتا. جب تک رب سونے نہیں پہچان نہیں سکتا قلب ذات مولا چ ڈب نہیں سکتا اور نہ ہی
حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے علوم نبوت دے وارث صحیح ہو کہ دا زندہ دل علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے نہ قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے اور روح دے مطابق اتنے عمل کرے، کیونکہ اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی دا واحد ذریعہ عمل قرآن و سنت ہے، باقی سب شیطانی شرکیہ پروگرام نے اور اللہ سنت دور کرنے والے تباہ برباد کرنے والے نے تے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت دی نعمت اپنے اندر القاء کروائے اور انہوں نے صحبت رہ کے انہاں کاسی فیض حاصل کرے۔ سچا مرید ہزارہ میلہ دور بھی ہوئے تے اپنے پیر کو اخذ فیض کر لندا ہے تے پیر وہ دے اندر انوارات منتقل کر دندے نے تے پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے تاکہ انہوں نعمت ولایت میسر آوے، کیونکہ ولایت دا دروازہ کھلا ہے قیامت تک اور نبوت دا دروازہ بند ہے، کیونکہ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا۔ قرآن پاک اللہ پاک دا آخری پیغام ہے، ہن کوئی کتاب نہیں ہونے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آخری امت ہے، ہن کوئی امت نہیں ہونے۔ اس واسطے ہر امت دی ذمہ داری ہے کہ اللہ سندا جو پیغام ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تک پہنچایا، ساڑھی ذمہ داری ہے قرآن و سنت دے اس پیغام نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دی ہے، کیونکہ انسانیت دے دکھاں دا دارو غماں پریشانیاں ڈپریشناں جسمانی روحانی نفسیاتی امراض دا علاج انسان دے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی اللہ حاضر قیاس زندگی دے ہر شعبے دی مکمل رہنمائی قرآن و سنت دے اندر موجود ہے اور یہی وہاں ذریعہ ہے۔ اس جڑے شیطان نے قرآن و سنت دے خلاف بڑائی پروگرام ہے، یہ سارے رب سن تو ہٹاؤن واسطے ہے۔ اس واسطے جنہیں بھی شیطانی دجالی گمراہ فرقیاں دے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بڑائی پروگرام ہے، انہیں سب نو دفع کر دے۔ ساڑھے در انہیں گمراہ فرقیاں نے بھی انہاں دے آلو مولوی پیر جنہیں بھی نے انہیں بھی آج کل پیریاں مریدیاں دا کاروبار شروع کیتا ہے، لیکن دیدار مولا دا انکار کر دیا، کچہری مصطفیٰ دا انکار کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر ناظر ہون دا انکار کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندہ ہون دا انکار کر دیا، اور جڑے زیادہ رعایت کر دے نہیں کہندے ابھی اتھوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو، اتھے جا کے پڑھو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار نہیں بندے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے شرط تو بجائے سچا رستہ وہی ہے جڑا حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ نے دتا، علامہ اقبال نے دتا اور ائمہ اربعہ نے دتا، سچے اللہ والے نے دتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اجماع اہل سنت دے نال رہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے ہر رکعت انسان اللہ سنے کو منگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سانو سارے نو ماضی حال و مستقبل دے نیکاں بداں سب نو سدھے رستے چلا، یعنی اپنی حضوری جو پہنچا اور اپنا دیدار عطا فرما، اے اور سدھا رستہ۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری دے اندر حاضری دی نعمت بخشی، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم اگر کوئی میرے تو قریب ہے تو گناہگار ہے، کیونکہ وہ عاجزی اور ندامت والا ہے۔ تیسرے سالہ غوث اعظم نے لکھے حضرت غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری دے اندر حاضری دا شرف بخشیا، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم عاجزی انوار دا سر چشمہ ہے اور خود پسندی تاریکیاں دا۔ اسی سالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے اللہ سونے مینوں اپنی حضوری دے اندر حاضری دی دولت کبرا بخشی، اپنے دیدار دی نعمت عطا کیتی، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم
گناہگاراں نوں میرے فضل و مہربانی دی خوشخبری سنا دیو اور مغروراں نوں انصاف و بدلے دی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دی معرفت اللہ سنوں دا پیغام ساڈے تک پہنچیا کہ جہدے وچ رب سونے نے فرمایا کہ گناہگاروں نا امید نہ ہو، اگر تواڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تانوں نفس نے گناہاں وچ مبتلا کرتا ہے تو توبہ نصوح کرو، عاجزی دا طریقہ اپناؤ، شرمندگی اختیار کرو۔ تے اللہ سونے نوں یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ جہاں بھی سچے دل نال اللہ پاک دی بارگاہ تے رجوع کردا ہے، توبہ نصوح کردا، میرا مولا دے سارے گناہ معاف کردا، بلکہ آسماناں تک بھی گناہ چڑھے ہون تو سب نوں نیکیاں بنا کے انہوں انعام دیندا ہے۔ تے عاجزی جڑی ہے یہ انوارات نصیب ہوندے نے، تے خود پسندی، تکبر، غرور جڑا انسان نوں رب سونے تو دور کردا ہے، یہ ظلمت انسان نوں مل رہی ہے۔ تے تاں ہی رب سونے فرمایا کہ گناہگاروں گھبراؤ نہ میرے فضل تو، میں بہت صاحب فضل عظیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لیکن جڑے مغرور نے، گناہ بھی کردے نے، آکڑدے بھی نے، نافرمانیاں بھی کردے نے، آکڑدے بھی نے، اور بے بانگے دخل دا اعلان بھی کردے نے، تے رب سونے فرمایا کہ انصاف دا دن آنا ہے، تہاڈیاں بدعمالیاں دے نتائج تے ایتھے نکلنے شروع ہو جانے ہیں، کیونکہ جدوں تسی سوچدے ہو کوئی بدعمالی ادوں ہی وہ اثر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سوچ بڑی اہم چیز ہے۔ تے پھر موت ویلے بھی، قبر وچ بھی، تے اگلے جہان بھی، میدان حشر لگنا، ہر عمل دا حساب لینا۔ تے انسان دی بہتری ہے کہ جس مقصد واسطے دنیا تے آیا، اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ جس مقصد واسطے اللہ سونے سانوں پیدا کیتا، اپنے سونے رب نوں پہچانیے اور ایمان دی روح حاصل کریے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سونا فرماؤندا قرآن حکیم دے اندر ایمان والے رب سونے ٹوٹ کے پیار کردے نے۔ پھر قرآن حکیم جی دسیا رب سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں دس دے کہ تسی اللہ نال محبت کر دے تے میری اتباع کرو، اللہ سونا تہاڈے نال محبت کرے گا، کیونکہ بغیر اللہ رب العزت دی مدد اور توفیق دے، بغیر ذکر قلبی، دوام قلبی ذکر حضور دے، بغیر عمل قرآن و سنت دے، بغیر سچے اللہ والے صحبت دے، بغیر مسنون مجاہدات دے، تو بغیر معاصوہ اللہ تو منہ موڑے کدے بھی شخص کوئی بھی نہ رب سونے پہچان سکتا، نہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذریعہ ہے جہدے ذریعے انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتا اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اسنا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈیاں خدا گناہ غلطیاں نقشہ معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتہ، دین و ایمان فروش، منافقہ، غدار، دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔